جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان دانش مراد ہے۔ اس وقت میں جوٹیال کے نیچے جو ریور ہے، دریا ہے، وہاں آس پاس بیٹھ کے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہو میرے پیچھے دریا کا منظر کتنا خوبصورت بھی ہے اور کتنا الارمنگ سچویشن جو ہم سب آپ دیکھ رہے ہو، کیونکہ یہ اس وقت مئی کے مہینے میں اتنا زیادہ دریا آ رہا ہے، تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو جون جولائی میں کتنا آ سکے گا، اور اس کے جو وجوہات کیا ہیں۔ زیادہ ہر سال پانی زیادہ آ رہا ہے اور سال بہ سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو برف باری کم ہو رہی ہے۔ تو آج میرے ساتھ میں نے ایک اپنے گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے، اس کے خیالات ہم جان سکیں گے کہ یہ پانی سال بہ سال زیادہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، گرمی بھی زیادہ ہو رہی ہے، اور اس میں کیا کہتے ہیں، یہ ونٹر میں سردیوں میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو جہاں بھی برف پڑتی ہے وہ سال بہ سال وہاں پہ برف کم سے کم پڑتی ہے۔ تو ان وجوہات کو آپ جانیں گے۔ ہمارے ساتھ عبادت علی ہیں۔ سر عبادت علی، آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ تھینک یو۔ تو جی عبادت علی فرمائے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ میں اور آپ اس وقت کھارے علاقے جوٹیال کے نیچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ پانی زیادہ آنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ زیادہ آ رہا ہے تو کوئی نقصانات ہو سکتے نہیں ہو سکتے ہیں سال بہ سال؟ بالکل، آپ کا درست جواب سوال ہے۔ اس میں مختلف اسپیکٹس ہیں اس کے۔ اصل میں سال بہ سال یہ پانی زیادہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ایٹماسفیئر پہ گیس ہوتی ہے، اوزون گیس۔ ہم نے پڑھے ہیں نیچے کلاسز میں بھی، وہ اوزون ڈپلیکیشن کی وجہ سے یہ زیادہ پانی آ رہا ہوتا ہے سال بہ سال ایز کمپیئر ٹو بیفور۔ مطلب کلائمیٹک چینج یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی۔ اور اس میں نقصانات یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ دریا کے ساتھ ہی مکان بنے ہوئے ہیں اور ان کی لوگوں کی آبادیاں ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی زیادہ آ جاتا ہے، کبھی کم آ جاتا ہے۔ پچھلے سال ہی بہت زیادہ آ گیا تھا، اور گورنمنٹ نے یہاں کے جتنے بھی قریب کے مکانات ہیں ان سب کو خالی کروائے تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب اسی طرح یہیں جو دریا بھی فلو کر رہا ہے یہیں اسی تک مینٹین رہے، تو کوئی نقصانات نہیں ہو سکتے، لیکن اس سے بھی زیادہ اوپر آئیں گے تو کافی زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں سامعین، آپ اگر فوکس کر پا سکتے ہیں میرا کیمرہ مین، وہ جو ایک وہاں پل ہے اس کے نیچے جو ستون نظر آ رہے ہیں، ابھی یہ دریا ان کو کور کر لیول کر کے دریا بہہ رہا ہے وہاں پہ۔ ابھی یہ مئی کے مہینے میں اتنا زیادہ وہ دریا بہہ رہا ہے، تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ جون جولائی میں تقریباً جو ہے نا جو پل ہے اس کو کنفرم کراس کرے گا، کیونکہ اتنی گرمی کا جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ ہیٹ ویوز اتنی زیادہ وہ گرمی ہو رہی ہے اس سال بہت زیادہ گرمی ہوگی، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اس طرح کا انفارمیشن میں۔ لیکن ہوگا یہ کہ لوگ مطلب اس کے لیے احتیاط سے، اور مطلب گورنمنٹ نے ہر سال، پچھلے سال بھی ایسا کی تھی کہ جو گرمیوں کا ٹاپ تھا اسی ٹائم یہاں سے جو قریب کے مکانات تھے ان سے لوگوں کو خالی کروا کے دوسری جگہ منتقل کر دیا تھا، اس طرح تھا۔ لیکن یہاں کے مقامی لوگوں یہ دعا کر رہے ہیں کہ یہاں سے اوپر نہ نکلے یہ دریا۔ تو یہ یہ آپ کی بات درست ہے سر۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ دریا کے کنارے میں آ کے یہ وہ بستیاں بسانا، پھر لوگ بسنا، مکان بنانا، یہ تو میں سمجھ گورنمنٹ کی کوئی یہاں پہ پالیسیز ہمیں نظر نہیں آ رہی بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھ کے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ویسے؟ اصل میں لوگوں کو مکان بنانے کے لیے زمینیں کم پڑ گئی ہیں، کیونکہ آبادی زیادہ ہو رہی ہے، آبادی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں سال بہ سال، ہر ٹائم پہ یہاں پہ آبادی دوگنی ہوتی ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ مطلب اوپر پہاڑوں کی طرف نکل رہے ہیں اور دریا کے کناروں کی طرف نکل رہے ہیں، جہاں پر بھی مکان بنانے کی گنجائش ہو وہاں مکان بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کا کاس۔ ہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ پچھلے 2019 یا 2018 یا اس پیریڈ میں پاکستان میں بہت زیادہ فلڈ آ گئے، ٹھیک ہے، پھر ڈیمز پھٹ گئے، یا اس کے بعد کہیں پہ جھیل وغیرہ پھٹ کے زیادہ، ٹھیک ہے، بہت سارے نقصانات ہم نے فیس کیا معاشی طور پر، اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی پھر مالی طور پر اور جانی طور پر۔ تو ہمیں اور گورنمنٹ کو چاہے کہ یہ جو ہے نا ہم انڈیویژولی اور کلیکٹیولی مجموعی طور پر
اس کو جو ہے جو کلائمیٹک چینج ہو رہے ہیں ہم سب اس کے کیا ہے سبب اسباب ہیں, ٹھیک ہے نا. ہماری وجہ سے یہ انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے, ہماری وجہ سے. ہم دوسرے اگر کنٹریز کو دیکھیں وہاں پہ جو ہے بڑے سے بڑے کنٹری اتنی انڈسٹریز ہیں, لیکن گلگت بلتستان میں ایک انڈسٹری بھی نہیں, پھر بھی جو ہے نا اتنے یہاں پہ گلیشیئرز ہیں وہ اتنی تیزی سے پگھل رہے ہیں, پانی کا سال بسال شدت مطلب لوگ فیس کر رہے ہیں, ان کو صاف پانی نہیں مل رہا ہے اور انوائرمنٹ اتنے پولوٹ ہو رہا ہے, گندا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو صاف پانی بھی نہیں ملے گا تو پھر ہم کس طرح کا مستقبل دیکھ رہے ہیں عبادت صاحب؟ سر اس میں یہ ہے کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ یہاں انڈسٹریل ایریا نہیں ہے بالکل, لیکن پولوشن, اس کے بعد گاڑیوں کا جو دھواں ہے اور مختلف قسم کے زہریلے مواد ہیں یہاں پر, وہ لکڑیاں وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں, لکڑیاں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ایٹماسفیئر پہ آپ کو پتہ ہے کہ اوزون گیس جو سال بہ سال ختم ہوتا جا رہا ہے, جو ہی ختم ہوگا پھر الٹرا وائلیٹ جو ریڈیشن ہے وہ بالکل جی وہ ہیٹ ویوز ڈائریکٹ ہی مطلب جو گلیشیئر پہ پڑتی ہیں, زمین پہ پڑتی ہیں, انسانوں پہ پڑتی ہے, پھر اس کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہے, بیماریاں لائق ہو سکتی ہیں, جانور ختم ہوتے ہیں, کینسر ہو سکتی ہے. بالکل. پھر ایکو سسٹم میں بھی بہت ساری جو ہے نا خرابیاں آ سکتی ہیں. جی ناظرین, آپ نے سنا عبادت صاحب کے بھی یہی آرگومنٹس ہیں, یہی دلائل ہیں. ہم اور آپ سب جو ہے نا انڈیویجولی کلیکٹیولی اس کے ذمہ دار ہیں انوائرمنٹ خراب کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو ہم ایک اچھا ماحول اگر آنے والوں کو اگر دینا چاہ رہے ہیں تو ہم ہر انڈیویجولی درخت کو زیادہ پریفر دینا چاہے, اگانا چاہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا گندگی نہیں کرنی چاہیے, اپنے انوائرمنٹ کو صاف رکھنا چاہیے. اور مین چیز میں یہاں پہ پن پوائنٹ کروں گا وہ ہے اپنے بچوں کو تعلیم ہمارے بچوں کا اولین فرض ہے. اگر ہم ایک اچھا مستقبل چاہ رہے ہیں تبھی سے ہمیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم اور میننگ فل تعلیم دینے کی بہت اشد ضرورت ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہو گے تعلیم کے اوپر؟ تعلیم بس آپ کو ہی پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا تعلیم, بس ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو جو کتابی کیڑا بنانے سے بہتر ہے کہ ان کو پریکٹیکل کی طرف لے کے جائے, ریسرچ کروائے, اور سائنس کی طرف, اور جس طرح کا طرز عمل ایکسپیریمنٹس کی طرف, جس طرح کا طرز عمل یو ایس اے میں ہے, یو کے میں ہے, ڈیولپ کنٹریز میں ہے, تو اس طرح کا نظام کر لے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے بھی, ہمارا ملک بھی بہت ہی آگے بڑھے گا, ترقی کرے گا. صرف کتابی وہ کیڑا بنوا کے رڑوا کے اسی سے کوئی مطلب عملاً کوئی کام نہیں ہوتا جب تک آپ نہیں کریں گے. جی ناظرین, بہت شکریہ آپ لوگوں کا سننے کو, ٹائم دینے کو. ضرور میرے اس یوٹیوب چینل کو سپورٹ کرنا ہے, اگر ہو سکے تو لائک بھی کرنا ہے, کمنٹس بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے سپورٹ سے یہ میں چینل چلا رہا ہوں. تو والسلام, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.